السلام علیکم، میں ہوں راجہ کامران۔ نیو ٹی وی نے رمضان المبارک میں آپ کے لیے ایک خصوصی سیگمنٹ شروع کیا ہے۔ اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم آپ کو اسلامی مالیات کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس حوالے سے ہم پہلے موضوع پر ڈسکشن کریں گے جو سب سے اہم موضوع ہے اسلامی مالیات کا، جو اسلام کے جو 5 اراکین ہیں اس میں شامل ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی محمد نوید عالم صاحب، جو کہ ایک شریعہ اسکالر ہیں اور زکوٰۃ پر اپنی ایک بھرپور گرفت رکھتے ہیں۔ یہ ایک اسلامک بینک سے بھی وابستہ ہیں۔ نوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ نیو ٹی وی کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے۔ نوید صاحب، ہمارے ناظرین کو سادہ ترین الفاظ میں یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ راجہ کامران صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس نشست کا انعقاد کیا، اور میں آغاز میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دینی پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکیزگی کے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے احکامات کو بیان فرمانے کے لیے صدقہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے اور زکوٰۃ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے حکم کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کئی مقامات کے اوپر ان دونوں احکامات کو ایک ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کی زکوٰۃ وصول فرمائیں اور ان کے لیے پاکیزگی کی اور تزکیے کی ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو لفظی طور پر زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں، اور در حقیقت اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس صاحب حیثیت شخص کے اوپر لازم ہوتی ہے تو وہ اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ اپنے بقیہ مال کو پیوریفائی اور پاک کر رہا ہوتا ہے، اور در حقیقت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ باطنی طور پر، قلبی طور پر اس کو ایک روحانی طور پر تقویت اور طہارت محسوس ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو مال میرے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس مال کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے حقوق مقرر ہیں، اور ان حقوق کا ایک حصہ میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ احساس جب دل میں پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کو روحانی طور پر تقویت ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ آپ ہمیں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ نصاب ہے کیا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کس قسم کے مال پر جو ہے یہ زکوٰۃ لازم ہے جو ادا کرنی ہے، یہ ان دونوں باتوں کو ذرا وضاحت کیجیے گا۔ جی، بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے راجہ کامران صاحب۔ زکوٰۃ کا نصاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اور جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس 200 درہم ہوں وہ 5 درہم زکوٰۃ میں ادا کرے۔ اور جب ہم نے 200 درہم کا ویٹ کیا، فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس کا ویٹ کر کے اس امت کو کوانٹیفائی کر کے بتا دیا، تو اس کا ویٹ 52.5 تولہ چاندی کا وزن بنتا ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کے وزن کا مال چاندی کسی کے پاس ہو تو وہ اس کے 5 درہم یعنی 2.5% زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 20 دینار ہیں وہ 1/4 دینار زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے، اور 20 دینار گولڈ کوائن کا جو وزن ہے وہ 7.5 تولہ سونے کا وزن بنتا ہے۔ میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آؤں گا۔ سونا، چاندی اور اسی طریقے سے کیش ایکویلنٹ جتنے بھی اثاثے ہیں، ان تمام اثاثوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو، چاندی ہو اور اسی طریقے سے کیش ایکویلنٹ سیکیورٹیز ہوں تو اس کے اوپر ان تمام اثاثوں کا اگر وہ تمام اثاثے نصاب سے زیادہ ہیں اور یا نصاب کے برابر ہیں تو اس کا 2.5% اسے زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ ون مور تھنگ، بزنس ایسٹس، اگر آپ کے پاس بزنس ایسٹس ہیں کیش ایکویلنٹ اور سونا چاندی کے علاوہ، تو اس کا بھی 2.5% زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہے۔ بزنس ایسٹس کو ہم آسانی کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا اثاثہ، کوئی بھی ایسا ایسٹ جو آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے یا تجارت کی نیت سے خریدا ہو، اور خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، چاہے وہ کوئی پلاٹ ہو، چاہے وہ بزنس انوینٹری ہو، یا چاہے وہ پلانٹ اینڈ مشینری یا کوئی اور چیز ہو جو کہ بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی ہو کہ میں نے اس کو بیچ کے پروفٹ کمانا ہے، تو اس نیت سے کوئی بھی اثاثہ لیا جائے گا تو وہ بزنس ایسٹ شمار ہوگا، اور سال گزرنے پر اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ کریں گے۔ اچھا، یہ آپ نے جو فرمایا کہ حکومت پاکستان نے چاندی کا نصاب مقرر کیا ہوا ہے،
تو کیا ایسا ہے کہ حکومت کے پاس یہ حق موجود ہے اسلام میں کہ وہ زکوٰۃ کو جمع کرے اور پھر اس کو مستحقین میں تقسیم کرے، یا حکومت کے پاس یہ حق موجود نہیں ہے؟ جی، سب سے پہلے ہمیں اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اور اسلامی ریاست کے قوانین کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اسلامی ریاست کے قوانین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، جس کو اردو میں اموال ظاہرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایسٹس جو کہ حکومت کے پاس آلریڈی ریکارڈ میں موجود ہیں، میری شاپ ہے، ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، ڈکلیئرڈ انوینٹری ہے، تو حکومت کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ ان ڈکلیئرڈ ایسٹس کے اوپر زکوٰۃ کو خود بیت المال میں وصول کرے اور اپنی مینجمنٹ کے ذریعے سے مستحقین تک اس مال کو خرچ کرے۔ یہ اختیار اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11ویں سپارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ وصول فرمائیں۔ اور اہمیت کے ساتھ یہ ہمیں حکم اس وقت بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرابلم یہ فیس کی کہ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زکوٰۃ لینے کا اور بیت المال میں زکوٰۃ وصول کرنے کا حق تھا، لیکن آپ کو حق نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم اب آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ جہاد اور قتال کروں گا، اس لیے کہ ان کا اس حکم کو نہ ماننا در حقیقت یہ بغاوت میں شمار ہوگا، اور بغاوت میں اس لیے شمار ہوگا کہ اسلامی ریاست کے لیے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام احکامات در حقیقت ریاست کے لیے ہیں، اور جو بھی امیر ریاست ہوگا، جو بھی اسلامی حکومت اسٹیٹ کو جو بھی ارباب اقتدار ہوں گے، ان تمام لوگوں کے اوپر اس کے احکامات کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال، ہمارے پاس وقت کی تھوڑی قلت ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر میں ذاتی طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو مجھے کن افراد کو یا کن اداروں کو، آج کل بہت بڑے ادارے ہیں، بہت بڑی ٹیلی ویژن کمپین چلاتے ہیں زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے، ایک بہت بڑا کلیکشن ہوتا ہے ذاتی طور پر زکوٰۃ کا، تو کن اداروں کو زکوٰۃ دینا اور کن افراد کو زکوٰۃ دینا واجب ہے یا ان کو ادا کی جا سکتی ہے؟ شریعت میں اس کے کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل، زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العزت نے 10ویں سپارے میں بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں اس شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس شخص کے پاس اپنی قرضے اور دیگر جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کے ایسٹس کو مائنس کر کے جو زکوٰۃ کے اثاثے ہیں، جس کے پاس یہ اثاثے نصاب کے برابر نہ ہوں اور وہ سید فیملیز سے نہ ہو، ہاشمی خاندان سے نہ ہو، تو اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسلمان ہو، سید فیملیز سے نہ ہو، اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو، اور اس کے جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ اس مقدار کو نہ پہنچ رہا ہو، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ اس مسئلہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ انفرادی طور پر اگر آپ کسی کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں۔ اگر آپ کسی ادارے کو زکوٰۃ کے لیے منتخب کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کسی ادارے کو زکوٰۃ دینی ہے، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس ادارے کی مینجمنٹ سے یہ کنفرمیشن لیں کہ کیا انہوں نے زکوٰۃ کو اہتمام کے ساتھ اس کے مصارف میں خرچ کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے مقامات، ایونیوز ایسے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو ڈائریکٹلی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا پورا ایک پروسیس موجود ہو۔ زکوٰۃ کو ڈائریکٹلی آپ کنسٹرکشن میں استعمال کرنا منع ہے، زکوٰۃ کو ڈائریکٹلی آپ کسی کی سیلریز میں یا کمپنسیشن میں آپ یوز نہیں کر سکتے۔ آپ نے زکوٰۃ کو کسی مستحق شخص کے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آرگنائزیشن، کوئی ویلفیئر انسٹیٹیوٹ اگر اپنے پاس پورا ایک میکینزم مرتب کرتا ہے اور زکوٰۃ کے جتنے بھی رولنگز ہیں ہم ان کو پورا کریں گے، اگر یہ سرٹیفیکیشن وہاں پر موجود ہے، مینجمنٹ کی کمٹمنٹ موجود ہے، تو ہمیں ایسے اداروں کو زکوٰۃ کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ دین ہمیں نیت کے ساتھ ساتھ پروسیس کی بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے پروسیس بھی وہی اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ دین نے ہمیں بتایا ہے۔ پروسیس بھی ویری امپورٹنٹ۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی محمد نوید عالم صاحب، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو زکوٰۃ سے متعلق جو بھی ابہام ہوگا وہ دور کرنے میں مدد ملے گی۔ آئندہ ہم آئیں گے اس سیگمنٹ میں اور مزید جو اسلامک فائنانس اور مالیات سے متعلق دیگر معلومات ہے وہ آپ کو فراہم کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔